ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ 2 دن سے ہم سورہ ہمزہ کی تفسیر سن رہے تھے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کی 3 بری خصلتوں کو، 3 بری عادتوں کو ذکر فرمائے ہیں، اور وہ 3 بری عادتیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں کہ ان بری خصلتوں کی وجہ سے ان کو جو عذاب اللہ دیں گے اس کا بھی اس سورہ میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو وہ 3 بری خصلتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہمزہ، ویل لکل ہمزہ۔ ہمزہ یعنی غیبت۔ سب سے پہلی بری عادت کیا ہے؟ غیبت تھی ان کے اندر۔ وہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے ساری باتیں آئیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بری عادت ان کے اندر یہ تھی لمزہ، منہ پر طعن و تشنیع کرتے تھے، منہ پر ہی برا بھلا کہتے تھے۔ مشرکین مکہ کا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا، ان کا جب صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تو بات چیت میں وہ ایسی بری بات کرتے کہ جس سے دل کو تکلیف پہنچے، جس سے دل کو صدمہ پہنچے، ٹھیس پہنچے، چوٹ پہنچے، برا بھلا کہتے، ایسی باتیں وہ کرتے۔ اور گزشتہ کل ہمارے سامنے یہ باتیں آئی تھی کہ ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہوئے جان بوجھ کر سامنے والے کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ جو کسی کا دل جان بوجھ کر توڑتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی واقعات ہمارے سامنے گزشتہ کل آئے۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد کے رہنے والے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ ہر جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے چاہنے والے جس طرح ہوتے ہیں، ان کے مریدین جیسے ہوتے ہیں، تو کوئی ان سے بغض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کوئی ان سے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کوئی ان کا برا چاہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جو ہمیشہ ان کی برائی کرتا تھا اور لوگوں کے پاس جا جا کر ان کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ راستے میں ملتا، حضرت کے سامنے ہی حضرت کو برا بھلا کہہ دیتا، حضرت کے سامنے ہی حضرت کو برا بھلا کہہ دیتا۔ تو وہ حضرت صبر کر لیتے اور جو ہے گردن نیچے کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بھرے بازار میں اس نے بہت ہی بدتمیزی کی حد پار کر دی اس نے، کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دل کو تکلیف پہنچی، ایسی بدتمیزی اس نے کی، حضرت کو بہت ٹھیس پہنچی، اور حضرت نے وہاں پر یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر اسے ہدایت دے دے، اے اللہ اسے ہدایت دے دے، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو تو اپنا فیصلہ فرما، تو اس پر اپنا فیصلہ فرما۔ بہرحال حضرت صرف اتنا بول کر وہاں سے چلے گئے، لیکن جن لوگوں نے حضرت کے ان جملوں کو سنا تھا وہ بتاتے ہیں چند دنوں کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ گنہگار کو اسی وقت سزا نہیں دیتے، کبھی بھی گنہگار کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں،
اور زیادہ گناہوں میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنگے میں اترے، سود میں اترے، لون میں اترے، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیے ان کو، پاؤں ٹوٹ گا، ہاتھ ٹوٹ گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، کیا تو بھی ایسا ہوگا، ایسا نہیں۔ اب آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، سنگے میں جا کو نئی گاڑی بھی لیا، زمین بھی لیا، گھر بھی بنایا، کار بھی لیا، اچھا عالیشان زندگی کر رہا نا، اچھی عالیشان زندگی، کیا ہوا؟ کیا بھی نہیں ہوا نا۔ تو انہیں پہلے چھوٹے چھوٹے لیتا تھا سنگے، اب ڈائریکٹ بینکا سے وجے ملیا کا یہ کرنے دیکھتا ہوں۔ صحیح بات ہے، نیرو مودی ان کے جو ہے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوا۔ ابھی ہندوستان میں ہوگا، باہر ملکوں سے لیں گے، اگر اس کی وہ کوشش ہوتی کہ بولے تو اللہ کی کیا بھی مار پڑ کو نہیں نا، انسان نماز چھوڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ مار پڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مار پڑنے کی جگہ نہیں ہے، سزا کی جگہ نہیں ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب جی رہے ہیں، سب کو اللہ روزی پہنچا رہے ہیں، اللہ کو ماننے والا بھی جی رہا ہے، نہیں ماننے والا بھی جی رہا ہے، نماز پڑھنے والا بھی جی رہا ہے، نہیں نماز پڑھنے والا بھی جی رہا ہے، مسجد کو آنے والا بھی جی رہا ہے، نہیں آنے والا بھی جی رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے، یہاں اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، تمہاری مرضی جیسی ہونا تم زندگی گزارو، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ فیصلہ کب ہوگا؟ نہیں، بہت سے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ انہوں سبھی بھی نماز پڑھ رہی، سنت جو ہے چھوڑ کو ہی، سب بھی یہ ہی، تو ان کے اوپر کیا بھی حالات نہیں آنا، خدا نہ خواستہ جاتے جاتے انہوں گر گئے تو کیا بھائی تمہیں نمازاں پڑھتی، قرآن پڑھتی، اتنے بیانات سنتی، تمہیں بھی گر گئے، ایسے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ مطلب کیا ہے اگر کو بولے تو نیک آدمیوں کو نیکی کا بدلہ یہاں دنیا میں مل جانا، ایسا سوچتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح گنہگاروں کو گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملنی، اسی طرح نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں نہیں، وہ الگ ہے۔ گنہگاروں کو گناہوں کی جو سزا آخرت میں ملے گی اس کا سیمپل اللہ دنیا میں دیتے ہیں، پریشانی۔ اسی طرح نیک لوگوں کو نیکی کا جو اجر آخرت میں ملے گا اس کا سیمپل اللہ دنیا میں دیتے ہیں، چین و سکون، راحت، اطمینان دلوں کا، وہ دنیا میں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ڈھیل اس کو ملی، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ستاتا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تو اپنا فیصلہ صادر فرما۔ جو لوگ حضرت کے اس جملے کو سنے تھے وہ بتاتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ جو گستاخ تھا وہ پہلے صرف حضرت کی برائی کرتا تھا، بعد میں ذرا پاگل ہو گیا، بازار میں جاتا، جو سامنے آتے ان کی برائی کرنے لگتا، جو ملتے ان کی۔ اب سب بھی چھوڑنے والے، سب بھی حضرت جنید بغدادی جیسے تو نہیں رہتے، ذرا میرے جیسے بھی رہتے ہیں، صحیح بات ہے، بات بات میں غصہ کرنے والے، خرچوں کو پڑھنا شروع ہے اسے۔ پھر جو ہے لوگ جو جن لوگوں کو پتا تھا کہ ذرا پاگل ہے انہیں چھوڑ دیتے تھے، جو اجنبی آدمی بازار کو آ گئے، شہر کو آ گئے، انہیں پکڑ کو مارنے لگتے، پھر آدمیاں سمجھاتے نہیں بھائی چھوڑو انہیں دیوانے، ان کی بات کو برا مت مانو، ان کی بات کا چھڑا دیتے۔ اس طرح اس کی حالت ہو گئی، اور پھر ہوتے ہوتے یہاں تک اس کی نوبت آ گئی، لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بازار میں کبھی ہنسنے لگتا زور زور سے، اور پھر کبھی جو ہے زور زور سے رونے لگتا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، اس طرح دیوانی جیسی اس کی حالت ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں بغداد والے کہ ایک مرتبہ وہ بغداد کے بازار سے چیختا ہوا، کپڑے پھاڑتا ہوا، بھاگتا ہوا نکلا، اور بھاگتا بھاگتا سیدھا جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو خبر کرے، دیکھو ادھر گیا جاؤ، تو ان کے گھر والے رشتہ دار اسے تلاش کرتے ہوئے گئے جنگل میں، لیکن نہیں ملا۔ پھر وہ زندگی میں کبھی لوٹا ہی نہیں وہ، اور پھر ملا ہی نہیں وہ، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں،
زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مشرکین مکہ کی دوسری جو بری عادت تھی وہ کیا تھی؟ زبان سے وہ تکلیف دیتے تھے۔ ایک تو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے تھے، اور دوسرا منہ پر ہی برا بھلا کہہ دیتے تھے۔ اور تیسری بری عادت الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ مال کو جمع کرتے تھے اور گنتے رہتے تھے، مال کو جمع کرتے تھے اور کیا کرتے اسے؟ گنتے رہتے تھے۔ اب ذرا جی نے سوچیں گے حضرت ہم نہ بھی روز شام کو سیلری ملتی ہے، روز ہمارا دن بھر ہمیں کماتی، شام کو گنتی، ہمیں بھی جمع رہی گن رہی، ہم نہ بھی وہ عذاب ہوتا ہے کہ گھر کو بینک بیلنس روز شام کو سونے اسٹمپ کو چکر کو سوتی، آج کتنا بڑا دیکھیں گے، جو آنے کے تھے آئے یا نہیں آئے، کتنے جانے کے تھے گن رہی نا۔ تو کیا ہمیں بھی اس وعید میں شامل ہیں؟ دیکھو جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے، وہ لوگ مال کو جمع کرتے تھے اور گنتے تھے، مطلب وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی مال خرچ نہیں کرتے تھے، وہ یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر ضرورت کی جگہ وہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کنجوس تھے، بخیل تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال کا حق ادا کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے، فرض ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، قربانی کے موقع پر قربانی دیتے ہیں، اور اگر مال کے ذریعے ان پر حج فرض ہے تو حج ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مساجد پر، مدارس پر، اپنے رشتہ داروں پر جو ضرورت مند ہیں، اڑوس پڑوس والوں پر جو ضرورت مند ہیں، ان پر جہاں خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنے کی جگہوں میں خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اس میں کون داخل ہے؟ وہ جو مال خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے کے جگہوں میں بھی۔ اور پھر فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ان کا یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ ان کا گمان کیا ہے؟ ہمیشہ یہ میرے پاس جو مال ہے، یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، اس مال کی وجہ سے میرا ہمیشہ جو ہے میرا پاور باقی رہے گا، میرا دبدبہ باقی رہے گا، اور مال کی وجہ سے وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا پلان ایسا ہوتا ہے، دیکھ کر نہیں لگتا کہ ان کو مرنا ہے۔ مال کے زام میں وہ ایسے ایسے پلاننگاں بناتے ہیں، اور ان کے رہن سہن، ان کا لائف اسٹائل دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، دنیا سے جانا نہیں ہے ان کو۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ، وہ مال کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں تم جیسا سوچ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لَيُنبَغَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلکہ تمہیں حطمہ والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کون سی آگ میں؟ حطمہ۔ دنیا کی آگ الگ ہے، دنیا میں جو آگ ہے، دنیا میں بھی 3 قسم کی آگ۔ ایک وہ آگ ہے جو جلاتے ہیں لکڑیوں میں یا پھر جو ہے گیس میں، جو بھی آگ ہے وہ جس کو ہم جلاتے ہیں، وہ ایک آگ ہے۔ ایک اور آگ ہے سورج کی گرمی، وہ بھی آگ کی ایک قسم ہے۔ ایک اور آگ ہے انسان کے اندر کی حرارت، یہ بھی آگ کی ایک قسم ہے۔ لیکن یہ حطمہ، یہ وہ آگ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا تمہیں معلوم کہ یہ کون سی آگ ہے؟ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ کس کی سلگائی ہوئی آگ ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ جو کہاں تک پہنچ جائے گی؟ وہ آگ دلوں تک۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا کی آگ میں اور اللہ کی سلگائی ہوئی جو آگ ہے، اس آگ میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، دنیا کی آگ انسان کے بدن کو لگے
تو پہلے یہ جلد جلے گا، چمڑا جلے گا، اس کے بعد گوشت جلے گا. لیکن جب چمڑا جلے اور پھر گوشت جلے اس کے بعد ہڈی جلے گی نا. تو جب وہ گوشت جلنا شروع ہوگا تو اس کی تکلیف سے، اس کی گرمی سے انسان کی روح نکل جائے گی. ابھی وہ آگ ہڈیوں تک پہنچتی بھی نہیں، اس سے پہلے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا سے پہنچ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کی جو آگ ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں دلوں تک پہنچے گی. یعنی وہ آگ چمڑے کو جلا کر، گوشت کو جلا کر، ہڈیوں کو جلا کر دل تک پہنچے گی، تب بھی اسے موت نہیں آئے گی. وہ تکلیف اسے محسوس ہوگی. کیسی خطرناک تکلیف ہوگی. جنتیوں کو جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی. تو اللہ کی آگ وہ آگ ہے جو انسان کے دلوں تک پہنچے. انہا علیہم مؤصدہ، اور پھر وہ کہ اس کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس آگ کے نکلنے کے لیے. اب انسان کے بدن میں حرارت ہے، بخار ہے، تو بدن کے گرمی کے نکلنے کے لیے اللہ نے جسم میں کیا ہے، بہت سارے یہ رکھے ہیں. ان سوراخ کے ذریعے بدن کے اندر کی حرارت نکل جاتی ہے، پسینہ نکلتا ہے. اسی طرح جو ہے حرارت بھی انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے. لیکن وہ آگ ایسی آگ ہوگی کہ چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہوگی. فی عمد ممددہ، آگ کے ستون ہوں گے اور وہ گھرا ہوا ہوگا آگ میں. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے، یہ تو مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا کہ ان کے اندر یہ صفتیں تھیں، ان کے اندر یہ خصلتیں تھیں. تو اگر کسی مسلمان کے اندر یہ ہیں تو اس کے لیے بھی یہی سزا بیان کی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غیبت. نہ ہمیں کسی کی غیبت کرنا ہے، نہ کسی کی غیبت سننا ہے. نہیں کریں گے کسی کی غیبت تو سننے کی نوبت بھی نہیں آئی. کوئی غیبت کر رہا ہے فوراً اس سے نہیں ہوئی، تم اپنی بات کرو، میں اپنی بات کروں، تیسرے کی بات نہیں ہوگی. اسی طرح اپنے زبان کی حفاظت کریں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور اسی طرح اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال کا حق ادا کریں. مال کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے دیے سال میں ایک مرتبہ مال کا حق ادا ہو گیا، یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ خرچ کریں، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر. جتنی آپ کی طاقت ہے، طاقت کے بقدر آپ خرچ کریں. ایسا بھی نہیں کہ حضرت بولے کر کو پورا کیا ہے بینک بیلنس پورا اٹھا کے دے ڈال کو بعد میں انوچ محتاج ہو گیا، ایسا بھی نہیں. اس سے بھی اللہ منع فرماتے ہیں. صحیح بات ہے. وسعت کے بقدر، وسعت کے بقدر، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، کہیں آپ محتاج نہ ہو جائیں پھر. ٹھیک ہے، خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں. اب دیکھیں مسجد ہے، اب اتنا بڑا محلہ ہے، اگر ہر گھر والے اپنی طرف سے جو ہے ہر مہینہ، کیونکہ اب جو ہے مسجد میں ہمارے لیے سہولت ہے عبادت کے لیے، الحمدللہ یہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے، اور پھر ہمارے لیے یہاں فین کا انتظام ہے، کرنٹ کا انتظام ہے، جنریٹر کا انتظام ہے، اور پھر ہماری خدمت کے لیے جو ہے امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں. تو ان پر خرچ کریں. ہم ماہانہ بھی اگر ہم اپنی طرف سے جو ہے متعین کر لیں کہ 100 روپے، 200 روپے، 1000 روپے، جتنا جس سے ہو سکے، اگر مہینہ جو ہے ہم پہنچاتے رہیں گے، یہ سارے چیزوں میں جو ہے کتنی مدد ملے گی. یہ سب ہمارے کام ہیں. لیکن بہت سو کی عادت کیا ہوتی کر کو بولے تو وہ نام آنا، صحیح بات، نام آئے تو بڑے سے بڑا اماؤنٹ دینے کو تیار نہیں، نام نہیں آیا تو 100، 200، 500. نہیں بات ہے. نام بھائی بولو، نام کو تو نہیں. وہ بھی بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان موقعوں پر، اب جیسے مثال کے طور پر ایک بڑا خرچہ ہے، سمجھو بھائی پانی ٹپک رہا ہے، چھت جو ہے اسے پورا ریپیئر کرنا 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، بڑا خرچہ ہے. اب ایسے موقع پر جو ہے یہاں کھڑے ہو کر بھائی 2 لاکھ کا خرچہ ہے، لکھو بھائی میری طرف سے 50,000، تو وہ کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ کوئی عیب نہیں. لیکن دوسرے موقعوں پر، ہر موقع پر انسان کی یہی خواہش ہو کہ نام آیا تو ادھر ایک
اسٹیٹ کو جانا ہوا تھا، جب سال کی جماعت میں تھا، دیکھ کر دل کو اتنی تکلیف ہوئی، وہ نام نہیں لیتا میں اسٹیج کا کیونکہ ریکارڈ ہو رہا بیان، مسجد کے فین کے پنکھا میں تک نامہ ہی، فین کے پنکھا میں بھی نامہ، وہ کون کولر دلا کے وہ کولر میں بھی نامہ، پورے چیزاں میں نامہ. اب مثال کے طور پر یہ اے سی ہے گا تو اس میں بھی نامہ، فلاں کے طرف سے ایصال ثواب، فلاں کی طرف سے. اللہ اکبر، کیا یہ دکھاوا ہے نا؟ یہ کیا ہے بولو؟ دکھاوا نا. ہمیں چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا. وہاں سے مدینہ منورہ سے فون، حضرت الجمعہ نا ذرا بیان میں آخر میں میرے طرف سے پورے ساتھ سلام سنا دو. اب یہ سلام سنانا مقصد نہیں ہے، میں یہاں آ کو ہوں، عمرے میں ہوں، ذرا یہ مقصد کیا ہے؟ کئی کو کر رہی ہیں بھائی. تو عمل کس کے لیے ہونا؟ اللہ کے لیے ہونا. ہر عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونا. ہاں ایسا کرنا کہ دینا، مسجدوں کو دینا، مدرسوں کو دینا، اور دے کر ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلنا کہ میں نے دیا، یا اگر پتہ بھی چلے تو ان کو بتانا کہ آپ کسی اور کو بتاؤ مت، بس دعا کرو. آپ کسی اور کو یہ مت بتاؤ بلکہ ہمارے لیے بس دعا کرو بس. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ صفتیں ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بری خصلت سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر. سبحان اللہ.